نور کی لہریں نکلتی ہیں، اور جس جس دل پر وہ نور کی لہر پڑتی چلی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ فتنہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے کے عالم اسلام کو کہاں تک اور کتنے نقصانات پہنچے ہیں بیان کیا جائے تو ایک الگ سا عنوان بنتا ہے۔ جو آج بھی پاکستان میں رہیں، پاکستان کا کھائیں، اور اکھنڈ بھارت جن کی سوچ ہو، ان بغیرتوں کا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ جس دروازے سے ایک مرتبہ کتا ایک لقمہ کھا لے اس دروازے کی حیا کرتا ہے، لیکن یہ اتنے بے ضمیر ہیں اور اتنے بے غیرت ہیں کہ جس کا کھاتے ہیں اسی پہ گھورتے ہیں۔ ہو کیوں نہ، ان کے بڑے نے سب سے بڑی بے غیرتی جو کی ہے وہی ان کو ورثے میں ملا ہے۔ الحمدللہ سیدی محبوب شاہ صاحب، جناب رانا طلعت محمود صاحب، جناب فیصل گجر صاحب، صاحبان احباب اس حوالے سے جو کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں، لائق ستائش ہے۔ ہم تو ان کو واہ واہ ہی کہہ سکتے ہیں، داد ہی دے سکتے ہیں، اصل صلہ تو ان کو قیامت میں ملنے والا ہے۔ اور ان کی سربراہی میں میں ایک ادنا سا کارکن، الحمدللہ مختلف محاذوں پر ختم نبوت کی جتنی اللہ نے سکت عطا کی ہے کوشش کر رہا۔ میرا باقاعدہ سے 2.5 سال پہلے سے سوشل میڈیا سے تعلق ہوا ہے، اور علم و ادب کے حوالے سے مجھے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ میں علماء کے قدموں کی خاک اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں۔ علم و ادب بالخصوص شاعری کے حوالے سے آن دی ہول ورلڈ میرے پاس ایک اعزاز ہے کہ میں نے ایک مشاعرے میں سب سے زیادہ کلام پیش کیے، اور یہ میرا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ختم نبوت کے لیے ہم دوست احباب، ہماری بھی ایک ٹیم ہے، کوئی تاندلیا والا میں بیٹھا ہے، کوئی جڑا والا میں بیٹھا ہے، کوئی فیصل آباد میں بیٹھا ہے، کوئی اسپین میں بیٹھا ہے، کوئی ہیوسٹن میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے۔ ہم کام کرتے ہیں اور مختلف قادیانی شعراء کو ہم ان کی صدارت رکھنے سے روکتے ہیں، ان مشاعروں کا بائیکاٹ کرواتے ہیں اور کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، اور جتنے قادیانی شعراء وہاں حمد و نعت پیش کرتے ہیں ہم ان کو روکتے ہیں کہ تمہارا تو یہ حق ہی نہیں ہے، تم تو حضور کی امت سے ہی باہر نکل گئے ہو، تم نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو پسند ہی نہیں کیا۔ صاحبان اس حوالے سے پہلے میں اپنا تھوڑا سا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ہم نے الحمدللہ اس پلیٹ فارم پر کئی پیجز پر ختم نبوت کے عنوان سے مشاعرے کروائے ہیں، جس میں دنیا بھر کے لوگوں نے لکھا ہے۔ تو وہاں میں نے مرزے کی تھوڑی سی چھترول کی ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حماقت ختم ہے تجھ پر، جہالت ختم ہے تجھ پر، خدا کے دین کے باغی بغاوت ختم ہے تجھ پر، اور تیرے جتنے ہواری ہیں قسم سے سب ہی ناری ہیں۔ بولنا آتا ہے آپ کو؟ تیرے جتنے ہواری ہیں قسم سے سب ہی ناری ہیں، جہنم کی ہے جتنی بھی حرارت ختم ہے
پھر ذرا کہتا ہوں ذرا بلند آواز سے، تجھ پر ہاں جہنم کی ہے جتنی بھی حرارت ختم ہے تجھ پر، کبھی تعویل کا پھندا کبھی شیطان کا دھندا، تو تھا انگریز کا بندہ، خباثت ختم ہے تجھ پر، جہاد فی سبیل اللہ کا منکر تھا تو منکر ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سے پہ لعنت، بے شمار، سے پہ لعنت، بے شمار، ختم نبوت زندہ باد۔ جہاد فی سبیل اللہ کا تو منکر تھا تو منکر ہے، نبی کے دین سے ساری عداوت ہے، ختم تجھ پر۔ اور مسلمان کو کہا جس نے نہیں مسلم وہ تو ہی تھا۔ آج قادیانی نہیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں، لیکن آئین کمالات روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 547-48 پڑھ کے دیکھیں، اس نے ہمارے بارے میں کیا کہا ہے۔ توجہ کیجیے کہ مسلمان کو کہا جس نے نہیں مسلم وہ تو ہی تھا، رسالت ختم ہے تجھ پر، خباثت ختم ہے تجھ پر، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ، کبھی کہتا ہے آدم ہوں، کبھی بنتا محمد ہے، بغاوت ختم ہے تجھ پر، کسیٹی کے چراغے یک چشم۔ جس کو لطف آیا اس جملے سے ذرا کہیے نا واہ واہ کہیے، یہ سبحان اللہ والا نہیں ہے، یہ سبحان اللہ والا نہیں ہے، یہاں کیا کہنا ہے؟ ہاں، گسیٹی کے چراغے یک چشم، میری بھی سنتا جا، خدا کے نور کے آگے کثافت ہے ختم تجھ پر، بنا کر جوتے کی اکثر دباتے جو لکھا تو نے، بنا کر جوتے کی اکثر دباتے جو لکھا تو نے، نبی کے دین خالص میں ملاوٹ ہے ختم تجھ پر، تو گڑ سے کر کے استنجا، تو گڑ سے کر کے استنجا، دکھاتا ڈھیلے مٹی کے عجب تیری ہے نادانی، حماقت ہے ختم تجھ پر۔ صاحبان ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مرزا یک چشم تھا، کانا تھا، میں کہتا ہوں اگر کانا نہ بھی ہوتا، دو آنکھوں والا بھی ہوتا، اس سورج پر ہمیں پوچھو کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، آئیے اس بارگاہ میں لیے چلتا ہوں، رب لم یزل کے محبوب نے ارشاد فرمایا، لوگوں جس نے میرے ایک بال کو بھی عصیت دی، میں محمد اعلان کرتا ہوں فعلیہ جنت الحرام۔ کہاں مصطفیٰ کا ایک بال، کہاں وجود مصطفیٰ، کہاں چہرہ مصطفیٰ، کہاں مقام مصطفیٰ، کہاں رفعت مصطفیٰ، کہاں ختم نبوت کا وہ چمکتا ہوا ترشیدہ سورج۔ مرزا تجھے حیا نہ آئی، مرزا تجھے شرم نہ آئی، بے غیرتا تجھے آملہ کا لال ہی نظر آیا تھا، ارے یہ تو کیوں نہ کرتا؟ تیری پشت پر تیرا باپ انگریز جو بیٹھا تھا اسے معلوم تھا کہ مسلمان ہر محاذ پر کفر کے خلاف غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینے کو تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، جہاد کے لیے، ناموس مصطفیٰ کے لیے، حرمت رسول کے لیے، شان مصطفیٰ کے لیے یہ گولی نہیں دیکھتا بلکہ اپنے سینے کو پیش کر کے علم و دین کے رستے کو اختیار کرتا ہے۔ تکبیر، حرمت رسول پر جان بھی قربان، حرمت رسول پر جان بھی قربان۔ صاحبان آپ اتنی سردی نہیں ہے کہ ٹھنڈے پڑ جائیں، میں اکثر شاہ صاحب سے کہا کرتا ہوں کہ میں ٹھنڈے مجمع میں بولنے والا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ ہاں جی اپنی دیکھیں نا، آج کی اس محفل میں سب لکھا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ پڑھنے والوں میں علماء کا ہی نام آئے،
آپ بھی زبان ہلا دیں گے تو آپ کا بھی پڑھنے والوں میں نام آ جائے گا. تکبیر حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. رسول پر جان بھی قربان ہے. مرزے پہ لعنت پیشوان. مرزے پہ لعنت پیشوان. عقیدہ ختم نبوت زندہ باد. ختم وجود فوج زندہ باد. یہ تو ایک اعزاز ہے. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں. اللہ اکبر. مر تو ویسے بھی جانا ہے. کیا اللہ رسول نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ جب تک اپنی زندگی کے ایک کے لیے وقف نہیں کرے گا، تیری زندگی زندگی نہیں شرمندگی ہے. آئیے اس محاذ پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر عظمت و نموز سے مصطفیٰ کے لیے ایک ہو جائے اور زمانے کو بتا دے کہ جو آنکھ مقام نے پیش کیے ہے. عرصہ گزرا، دونگا باغ مسجد آپ کے شہر کی عظیم مسجد کا عظیم خطیب مفتی مختار احمد نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے یہاں تشریف لائے. بزرگ تھے، بڑے تھے. میں ان کے بدن کو دبا رہا تھا. ان کے نرم ملائم جسم پر اچانک کوئی ایک دو جگہ سخت آ گئی. میں نے ایسے ہاتھ سے ٹٹولا، کہا حضرت یہ آپ کے جسم کے حصے اونچے نیچے کیوں ہیں، کھڑے کیوں ہیں، ابھار کیوں ہیں؟ کہنے لگے بیٹا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت بتائیے. فرمانے لگے یہ میرے میڈل ہے. میں نے کہا کیسے میڈل ہے؟ کہنے لگے کہ سیالکوٹ کے بازار میں تاجدار ختم نبوت کی عزت و نموز کے لیے جو جلوس نکلا تھا، میں پہلی سامنے کھڑا تھا. میرے بدن پر گولیاں لگی ہیں. بیٹا یہ گولیوں کے نشان نہیں ہے، میرے تمغے ہیں جو کل قیامت والے دن میں اللہ کے رسول کو دکھا. نعرہ تکبیر حرمت رسول پر جان بھی قربان. کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا. مت سمجھیے یہ تحریک کوئی چھوٹی تحریک ہے، خشک تحریک ہے. اس تحریک کی جڑوں کو عوام کا خون ملا ہے، اشاق کا خون ملا ہے، محبین کا خون ملا ہے. تب جا کے یہ شجرے سایہ دار بنا ہے. علماء نے قربانیاں پیش کی ہیں. 30 جون 1974 قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے علماء کے مشورے سے قومی اسمبلی میں تحریک پیش کی کہ قادیانیوں کے عقائد ایسے ہیں کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے. آج تک قادیانی کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. ظلم نہیں ہوا، پورا انصاف ہوا ہے. پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ جو نمائندہ پارلیمنٹ کا نہیں ہے اسے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑا نہیں کیا جائے گا. لیکن قومی اسمبلی میں مرزا ناصر اور اس کے حواریوں کو اس پارلیمنٹ کے مخصوص حصے میں بلایا گیا کہ آؤ تمہیں بھی پورا حق حاصل ہے. اس وقت سپیکر قومی اسمبلی جناب فاروق احمد خان تھے، وزیر قانون جناب کوثر نیازی تھے، وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار تھے. وہاں مرزا ناصر کو 13 دن تک، کتنے دن؟ بولیے ذرا کتنے دن؟ 13 دن تک موقع دیا گیا. جب یہ بحث چل رہی تھی مولانا نورانی اپنی کرسی سے اٹھے، یحییٰ بختیار کے کان میں کوئی بات کہی. اب یحییٰ بختیار کہتا ہے مرزا ناصر میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پورا اسمبلی کا سیشن لگا ہوا ہے، وزیر وزیر نمائندگان
اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یحییٰ بختیار نے سوال کیا ایک کتاب پیش کی, نام ہے آئینہ کمالات, حوالہ روحانی خزائن, جلد نمبر 5, صفحہ نمبر اس کا ہے 547 48. اس نے یہ عبارت یحییٰ بختیار نے مرزا ناصر کو کہا کہ اس کو پڑھ. مرزا ناصر نے خاموشی سے وہ عبارت پڑھی. یحییٰ بختیار نے سوال کیا, کیا تو اس عبارت کو مانتا ہے؟ مرزا ناصر نے کہا ہاں میں اس عبارت کو تسلیم کرتا ہوں. یحییٰ بختیار نے کہا تیری جماعت؟ اس نے کہا میں بھی تسلیم کرتا ہوں. پورے قادیانی بھی اس عبارت کو تسلیم کرتے ہیں. جب مرزا ناصر نے کہا ہم اس عبارت کو سچا سمجھتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, تو اب یحییٰ بختیار نے وہ کتاب اپنے ہاتھ میں لی اور اسمبلی میں پیش کی اور کہا کہ سنو, وزیر اعظم سے لے کر آخری جو ممبر ہے سب یہ بڑے غور سے سنو کہ مرزا قادیانی نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو مجھے نبی اور رسول نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے. جو مرزے کو نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد, جو مرزے کو رسول نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد. بھٹو جیسا سیکولر لیڈر کھڑا ہو گیا, آنکھوں میں آنسو, اور کہنے لگا کہ میری ماں بڑی پرہیزگار تھی, میری ماں تہجد پڑھنے والی تھی, اور میری ماں کو بھی تو نے کنجری کہا ہے. اللہ اکبر. بس ایک یہ وہ جملہ تھا جس نے کایا پلٹ دی, اور بھٹو صاحب نے قانون پاس کر دیا کہ قادیانی پہلے تو شرعی طور پر کافر تھا, اب پاکستان کا قانون بھی اسے آئینی طور پر کافر کرا دے. بات آگے چلی. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یار سارے بولو نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. حضرات علماء کرام. زندہ باد. اللہ اکبر. جو قادیانی کو نبی اور رسول نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد. اسی بات پر فیصلہ ہو گیا. اب آگے چلیے. 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو پاکستانی آئین کے مطابق غیر مسلم قرار دیا, اور یہ آئین کی شق 106 اور 260 کے مطابق غیر مسلم قرار دیے گئے. صاحبان آگے چلیے. پھر اس قانون کے تحت یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے تھے. توجہ ہے نا, اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے تھے. مرزے کو نبی نہیں کہہ سکتے تھے. مرزے کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے تھے. مرزے کی بیٹی کو سیدۃ النساء نہیں کہہ سکتے تھے. اور مرزے کی وحی کو وحی نہیں کہہ سکتے تھے. اسی طرح وقت گزرتا رہا, ان کی ریشہ دوانیاں جاری رہی, ان کے اعلانات, ان کی تبلیغیں جاری رہی. 1984 میں مرد مومن غازی ملت عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے علماء کو اکٹھا کیا اور ایک وفد کیا راجہ ظفر الحق کے پاس, دور تھا ضیاء الحق کا, اور جا کے وہاں یہ کہا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں, کلمہ سرعام پڑھتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, مرزا کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں, اس کی بیٹی کو سیدۃ النساء کہتے ہیں, اور شاعر اسلامی استعمال کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب یہ تحریک راجہ ظفر الحق کو پیش کی تو کہا
کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا اگر ان بدبختوں کو لگام نہ دی گئی۔ معاملہ سیاہ تک پہنچا، پھر قانون بنا اور اس قانون کے تحت ان پر پابندیاں لگ گئی۔ دیکھیے تعزیرات پاکستان کے قانون ہے، دھوکہ نہیں کی جائے تو کون سا قانون لگتا ہے؟ 420۔ اگر تو کسی کو قتل کر دے تو 300 لو، تو قانون بنا 298C۔ بولیے کون سا؟ یاد کر لیں کون سا؟ 298C۔ اس قانون کے تحت اگر کوئی قادیانی مرد ہے یا عورت، بچہ ہے یا جوان ہے یا بوڑھا، کسی بھی جگہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، اپنے مذہب کو اسلام کہے، یہ قانون میں لکھا ہے۔ آج کے بعد آپ نے اپنا ریڈار چلا دینا، کوئی بھی اگر اس بات کا دعویٰ کرے تو وہ قانون کو چیلنج کر رہا ہے، آئین پاکستان سے ٹکرا رہا ہے۔ اس قانون کے تحت اگر کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے، اپنے مذہب کو اسلام کہے اور شاعر اسلامی استعمال کرے، یعنی آپ سے کہے السلام علیکم، شادی کے کارڈ پر سبحان اللہ ماشاءاللہ کے الفاظ لکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، ایسے شاعر استعمال کرے تو اس قانون کے تحت ان کے لیے 3 سال قید رکھی گئی۔ کتنے سال؟ 3 سال۔ 3 سال۔ صاحبان کا دور آگے بڑھا، چلتے چلتے 1993 کا دور آیا، قادیانیوں نے رٹ دائر کی عدالت میں کہ دیکھیں جی یہ مولوی لوگ ہمیں کلمہ نہیں پڑھنے دیتے، ہم کہیں کلمہ لکھتے ہیں تو بٹھا دیتے ہیں۔ عدالت والے سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کلمے کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، یہ مولوی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خیر مقدمہ درج ہوا، ادھر سے ان کا کراچی کا ایک وکیل تھا، ادھر سے ہمارے مسلمانوں کے علماء بھی تھے، وکلاء بھی تھے، بحث شروع ہوئی۔ جب بحث شروع ہوئی تو پھر ان کی کتابیں جب ہمارے وکلاء نے عدالت کے سامنے رکھی تو عدالت فیصلہ لکھنے پر مجبور ہو گئی کہ قادیانی جو یہ عقیدے رکھتے ہیں وہ سب کے سب سلمان رشدی ہیں۔ کون ہے؟ سلمان رشدی۔ سلمان رشدی۔ اور سلمان رشدی کون ہے؟ واجب القتل ہے۔ شاعر آپ کے استعمال کریں، کلمہ آپ کا استعمال وہ کریں، یہاں کے بھولے بھالے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، یار یہ بھی تو محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن مرزا کی کتابیں تو پڑھو۔ مرزا لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ تو میں خود ہوں، اس لیے جب یہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد آمنہ کا لال نہیں لیتے، یہ انگریز کا بال لیتے ہیں۔ عدالت نے حقائق دیکھے، اس نے پھر یہ سزا رکھی اگر کوئی اپنی عبادت گاہ پر کلمہ لکھے تو اس کی سزا سزائے موت ہے۔ صاحبان میری گفتگو کے 15-20 منٹ باقی ہے، اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج عالم اسلام کے علماء دانشور محققین مرزے کے خلاف کھڑے ہیں میدان عمل میں؟ مرزے کا قصور کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلے توحید کی بات کرتے ہیں۔ ہماری بنیاد توحید ہے۔ رب العالمین خود فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ خود فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء۔ آئیے مرزا نے جس توحید کا تصور پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ مرزا لکھتا ہے کہ قیوم العالمین
ایک ایسا وجود ہے جس کے لیے بے شمار ہاتھ پیر. کس کے لیے؟ اللہ کے. مرزا قیوم العالمین ایک ایسا وجود ہے جس کے بے شمار ہاتھ پیر اور ہر عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج ہے اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے. اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہے. تیندوے ایک جانور ہے, اس سے یہ مثال دے رہا ہے اللہ کے وجود کی. تیندوے کی طرح اس کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں. یہ مرزا کی توحید ہے. آگے چلتا ہے کہ کیا کوئی عقل مند اس کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر اس کے بعد سوال یہ ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا اس کی زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے؟ یہ ہے مرزا کی توحید. آگے چلیے. لکھتا ہے کہ وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں تک بھاگ سکتا ہے؟ اب دیکھیے توحید کے رنگ میں کیا زہر پھیلا رہا ہے. کہتا ہے کہ اس سے انسان کہاں تک بھاگ سکتا ہے؟ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہو کر آؤں گا. کون فرماتا ہے؟ مرزا کے بقول اللہ. کیسے آئے گا؟ چوروں کی طرح چھپ کر آئے گا. آئیے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایک بار مجھے الہام ہوا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا. خاموش رہے, یہاں لعنت نہیں بنتی میرا خیال. بیشمار بیشمار زندہ آباد زندہ آباد. مرزا پہ لعنت, مرزا پہ لعنت, بیشمار مرزا پہ لعنت, بیشمار مرزا پہ لعنت. بیشمار یار ہمارا کوئی ذاتی کسی سے بیشمار 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 بیشمار. کہتا ہے ایک بار مجھے الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدہ کے موافق. یعنی اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں قادیان میں نازل ہوں گا. مرزا پہ لعنت. بیشمار. آگے چلیے. کہتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. مرزا پہ لعنت. بیشمار. میں آپ کو یاد دلاتا چلا جہاں جہاں لعنت بنتی ہے نا, ہم دیہاتوں کے گاؤں کے رہنے والے لوگ ذاتی جھگڑوں پر کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ تجھ پر لعنت ہو گیا, لیکن یہ معاملہ ذاتی تو نہیں, اس ذات کا ہے جس کی خاطر رب کائنات نے کائنات کو پیدا کیا. توجہ ہے. کہتا ہے میں یعنی اپنے آپ کو مخاطب کر رہا, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں. بیشمار بیشمار. کہتے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں. پھر نتیجہ کیا نکالا؟ اٹھا بیٹھا سوچا, نتیجہ یہ نکالا کہ میں نے یقین کر لیا کہ ہاں میں وہی ہوں. بیشمار بیشمار. پھر کہتا ہے خدا تیرے اندر اتر آیا. اپنے آپ کو کہتے ہیں خدا تیرے اندر اتر آیا. تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ بات ہو جاتی ہے. پھر کہتا ہے اور بعض نبیوں کی کتابوں میں میری نسبت بطور استعارہ فرشتہ کا لفظ آیا ہے. بعض نبیوں کی کتابوں میں بطور استعارہ میری نسبت کے حوالے سے لفظ آیا ہے فرشتے کا. اور کہتا ہے کہ اور دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے, اور عبرانی میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں خدا کی مانند. بیشمار
خدا کی مانند آگے چلیے. کہتا ہے یعنی بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے، مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں گے، اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، ایسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے، اللہ کے بچوں کی طرح کا ایک بچہ ہے. پھر آگے چلیے. میری دعوت ہے اگر اس مجمع میں کوئی قادیانی آ کے بیٹھا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ختم نبوت کی بات ہو اور ان کے ایجنٹ یہاں نہ آئے. اگر کوئی قادیانی اس مجمع میں بیٹھا ہے تو میرا سوال ہے کیا تجھے ان باتوں کا علم تھا؟ مرزا نے 100 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، تو اس کی پاسداری کر رہا ہے، وکیل بنا ہوا ہے، کیا اس کی ساری کتابیں تو نے پڑھی ہیں؟ اس کے عقائد سے آگاہ ہے؟ تیری مرثیت تو صرف اتنی ہے جتنا تجھے ایک مربی بتا دیتا ہے. اصل مرثیت کیا ہے، اصل خواصیت کیا ہے، مرزا کی کتابیں پڑھ. میں اپنی بات کرتا ہوں. میرے گاؤں میں ایک لڑکا تھا، میرا شاگرد تھا. وہ کہتے ہیں کہ سر میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں قادیانی ہوں اور آپ کی عزت کا بھی پاس ہے، تو آپ ایسا وقت بتائیں کہ میں اس میں آ جاؤں. میں نے کہا بیٹا ایسے کرو کہ رات کے وقت آ جایا کرو. وہ رات 10:30 بجے میرے پاس آیا اور آ کے اس نے باتیں شروع کر دی. جب باتوں میں میں نے اسے 2-4 باتیں سنائی کہ تمہارا مرزا تو یہ کہتا ہے. کہنے لگا ثبوت کیا ہے؟ تو میرے پاس کتابوں کے فوٹو اسٹیٹ موجود تھے. میں نے کہا کہ یہ دیکھ لو کتابیں، اور صبح اگر فوٹو اسٹیٹ کروانی ہے تو کروا لو. ان کتابوں کے مطابق جو اصل کتابیں ہیں ان کتابوں سے ملا کر دیکھو کہیں کوئی زیر زبر کا فرق ہے تو پھر میں تمہارا مجرم ہوں. جب ایسی 2-4 باتیں کہنے لگی تو اللہ کی عزت کی قسم میں نبی کے شہید پر بیٹھا یہ بات کر رہا ہوں، رب اس کعبہ کی عزت کی قسم، وہ بچہ چہرہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگا مرزا نے بڑا کتیرا پتر سی. ان مرزائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کیسے کیسے رنگ چڑھے ہوئے ہیں. یہ شوگر کوٹڈ اندر سے کتنا زہریلا ہے. اللہ اکبر. آگے سنیے. مرزا نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشفی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا مرزا اپنی حالت بیان کر رہا ہے. اس طرح حالت ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں. مرزا کیا ہے؟ عورت ہے. عورت ہے یا عورتوں کی توہین کر رہا ہے؟ جملہ دے گے، ایک جملہ دے گے، عورتوں کی بھی توہین کر رہا ہے. کہتا ہے کہ کشف کی حالت میں یہ حالت ان پر ظاہر ہوئی کہ جیسے آپ ایک عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کا اظہار فرمایا تھا. رجولیت سمجھتے ہیں؟ وہ تعلقات خاصہ جو میاں اور بیوی کے درمیان نکاح کے بعد ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ رجولیت کا اظہار فرمایا. اب آگے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. یہ ہے مرزا کی توہین. یہ شان پروردگار بیان کر رہا ہے. یہ منصب خداوندی کو ظاہر کر رہا ہے. آگے سنیے. کہتا ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں پھونکی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. بے شمار مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو 10 مہینہ سے زیادہ نہیں. عورت کو حمل کتنے مہینوں کا ہوتا ہے؟ بولیے.
9 مہینوں کا. اور یہ کتنی مدت بیان کر رہا ہے؟ 10 مہینے. تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کھوتی ہے. مرزا کیا ہے؟ کھوتی ہے. مرزا کیا ہے؟ مجھے کسی نے کہا تھا کہ صاحب اسی رستے سے آپ آ جائیں تو سامنے کھوتی اسکول آئے گا. وہ موبائل پہ اچھا یہ کوٹھی اسکول ہے لیکن مرزا کھوتی. اس کی عقل پر ختم کرنے کو جی چاہتا ہے. یہ انسانوں والی باتیں ہیں اور اس کی عقل تو پھر پاگلوں جیسی کہری جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں, اسکالر بنے ہوئے ہیں, پروفیسر بنے ہوئے ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں اور پھر بھی اس کو اپنا رہبر, لیڈر, رہنما, نبی اور رسول مانتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو کھوتی ہے, تم بھی کھوتی کے بچے. تم بھی کھوتی کے بچے ہو. پھر کہتا ہے بذریعہ اسلام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ 4 میں صفحہ نمبر 556 میں درج ہے, کہتا ہے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا. مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا. بس اس طور پر میں ابن مریم ٹھہرا. بے حیا انگلینڈ والوں, انگریزوں, نصارا, اس کی پشت پناہی کرنے والوں, اگر تم عیسیٰ کو اپنا نبی مانتے تھے تو بغیر تو تمہاری خیرت کا حق یہ بنتا تھا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے گولی مار دے. یہ تمہارے نبی کی توہین کر رہا ہے. لیکن یہاں تو معاملہ ہی اور تھا. آگے آیا اور نبی کائنات کی بارگاہ مقدسہ میں گستاخیاں کی. کہتا ہے ایک غلطی کا ازالہ, صفحہ نمبر 4 شاید. پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ شدۃ علی الکفار رحماء بینہم. اس وحی الہی میں مرزا کہہ رہا ہے مصطفیٰ کی آن پر مر مٹنے والے اس گئے گزرے دور میں فقط مصطفیٰ کی عزت و عظمت کے لیے نکالنے والے, ختم نبوت کے لیے ایک ایک قدم چل کے آنے والے, اپنے دل میں ہمہ وقت نبی کائنات کی عزت کے لیے جان دینے کا ارادہ رکھنے والے مسلمان, سن تیرے نبی کے بارے میں مرزا کمینہ کیا کہہ رہا ہے. کہتا ہے اس وحی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے. کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے ایسے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے بروز قرار دیا گیا ہے. پھر کہتے ہیں بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں, وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں. خود کو کہہ رہے ہیں وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے. صاحبان میرے 4 منٹ رہ گئے, 4 منٹ رہ گئے, آگے بڑھیے. کہتا ہے پس اس طور پر پھر سنیے جملہ, اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے. مرزے پہ لعنت, بڑی خاموشی سے مرزے پہ لعنت, کہیں آواز ربوے تک نہ پہنچ جائے. مرزے پہ لعنت, مرزے پہ لعنت. ایسے بولو پتہ چلے مصطفیٰ کے غلام بیٹھے ہو. اللہ اکبر حمدن کثیرا. پھر سنیے کہتا ہے مبارک ہے وہ جس نے مجھے پہچانا اور میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں. یعنی اگر کوئی مرزے کا
ماننے والا نہیں تو وہ خدا تک پہنچ سکتا نہیں. کہتے ہیں میں خدا کی راہوں میں سب سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں اور بد قسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے. پھر کہتا ہے میں آدم ہوں. یہاں آدم کی اولاد بیٹھی ہے. کہتا ہے میں آدم ہوں, میں نوح ہوں, میں داؤد ہوں, میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. کہتا ہے میں محمد رسول اللہ ہوں. کہاں گئی ہماری غیرتیں؟ کس وادی میں ہم بھٹک رہے ہیں؟ کس لیول کا ہمارا ایمان ہے؟ کس حیثیت پر ہم کھڑے ہیں؟ کمینے تو یہ عبارتیں لکھے, تیرے ماننے والے ان عبارتوں کا پرچار کرے, ہم چھپ کے بیٹھے رہے. کیا ہم نبی آخر زمان کا وہ پیغام بھول چکے کہ جس میں آمنہ کے لال نے جناب محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر, اپنے ماں باپ سے بڑھ کر, حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہیں کر دیتا. صاحبان ایک پیمانہ دیتا ہوں, ایک طرف آپ کی بیوی ہے, ایک طرف آپ کی بیٹی ہے, ایک طرف آپ کا بیٹا ہے, ایک طرف آپ کا خاندان ہے, ایک طرف آپ کی اپنی ذاتی عزت و نموس ہے. اگر کوئی آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالے, کوئی آپ کی بیٹی کو ختم بدہن, کوئی آپ کی بیٹی کو چھیڑے, تو کیا خیال ہے آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے؟ آپ خاموشی سے دیکھتے رہیں گے؟ آپ کی خیرت کہے گی اور میرا دل کرتا ہے میں تیرے بچوں لگ جاوا. کیا غیرت کہے گی؟ اور غیرت مند انسان کی غیرت پکار کے کہے گی کہ میں تجھے چیر دوں گا. ارے بیٹی کی بات پر اتنی غیرت, رسول کی عزت پر حملہ ہو اور خاموش ہو, تو پھر مجھے صاف لفظ میں کہنے دے کہ تو ایک بیٹی کا تو باپ ہے لیکن مسلمان نہیں ہے. بے شمار, بے شمار, تو پھر مسلمان نہیں ہے. صاحبان کیا کیا باتیں کہوں, کیا کیا بولوں. عنوان طویل تھا, وقت جتنا دیا گیا تھا وہ پورا ہو چکا. نام ٹوٹتے تھے نہ تھلے, یار زندہ صحبت باقی. دعا کرے رب کائنات ہمیں ختم نبوت کا کام کرتے ہوئے موت عطا فرمائے. آمین. میں رات کو جان باز مرزا کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا سید عطا اللہ شاہ بخاری کے حوالے سے. عطا اللہ شاہ بخاری لکھتے ہیں کہ مسلمانوں, نموز مصطفیٰ کے لیے اٹھو, کھڑے ہو جاؤ اور لڑو. تو رہی بات میری, عمر کے اس بیٹے میں ہوں گے, کہنے لگے میں تمہارے کتے پالوں گا, میں تمہارے سوروں کو چراؤں گا. کہاں سید زادہ اور کہاں وراء الورا شان اور کہاں ختم نبوت سے محبت. اور پیر مہر علی شاہ نے کہا تھا, جن سے کسی زمانے میں عطا اللہ شاہ بخاری کو بھی ایک نسبت تھی, پیر مہر علی شاہ نے کہا تھا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس دنیا میں خود کو تنہا نہ سمجھے, بے یارو مددگار نہ سمجھے. ختم نبوت کا کام کرنے والے کی, اب میں اپنی تسکین تباہ کر یہ جملہ بول رہا ہوں کہ ختم نبوت کا کام کرنے والے کی کنڈ پر محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہو. زندہ باد.